میں ہوں جاوید اقبال، ایک بہت ہی بڑا سیریل کلر ہوں۔ 100 سے زائد بچوں کو جنسی تشدد کے بعد قتل کر چکا ہوں۔ ان قتل شدہ بچوں کو میں تیزاب کے ڈرم میں ڈال کر ان کی ہڈیوں کو 5 سے 10 منٹ میں گلا دیا کرتا تھا۔ میرے ان جرائم کی وجہ سے مجھے میرا ضمیر جھنجھوڑتا ہے۔ میں اپنے سارے گناہوں کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں تاکہ مجھے سزا دی جا سکے۔ میں پولیس کے پاس نہیں جا رہا، وہ مجھے مقابلے میں مار دیں گے۔ میری کہانی دنیا کے سامنے نہیں آ سکے گی۔ یہ الفاظ ہیں پاکستان کے سب سے بڑے سیریل کلر جاوید اقبال کے، جو کہ اس نے روزنامہ جنگ کے ایڈیٹر خاور نعیم ہاشمی کو خط میں لکھے اور اس کے دوران اس نے اپنے جرم کا اعتراف کیا۔ جاوید اقبال کون تھا؟ یہ کیسے شہر کے بیچوں بیچ 100 بچوں کو قتل کر دیتا ہے اور کسی کو کانو کان خبر بھی نہیں ہوتی؟ اس کی ہسٹری کیا ہے؟ ہم اس ویڈیو میں اس کی تفصیلات جانیں گے۔ جاوید اقبال کا خاندان تقسیم ہند کے بعد پاکستان منتقل ہوتا ہے۔ 1961 میں جاوید اقبال کی پیدائش ہوتی ہے اور جب وہ جوان ہوتا ہے تو اس کے والد اسے لاہور کے علاقے شاد باغ میں پائپوں کو ایک چھوٹا سا کارخانہ کھول کر دیتے ہیں۔ اس کارخانے میں جاوید اقبال، جو کہ بچپن سے ہی بڑا ضدی تھا اور عجیب سی اس کی حرکتیں ہوتی تھیں، اس کارخانے میں جاوید اقبال چھوٹے چھوٹے بچوں کو یا لڑکپن والے لڑکوں کو لیبر کے طور پہ بھرتی کرتا تھا اور انہیں جنسی طور پر ہراساں کرتا تھا۔ اس کے بعد جاوید اقبال نے اسی علاقے میں ایک دکان کھولی جس میں وہ سانپ اور مچھلیاں وغیرہ بیچا کرتا تھا۔ گویا وہ ایک طرح سے بچوں کو لبھانے کے لیے اس نے ایک دکان کھولی اور وہاں پر جب نوجوان لڑکے آتے تو انہیں وہ جنسی طور پر ہراساں کرتا تھا۔ اسی علاقے سے 1990 میں جاوید اقبال پر پہلا مقدمہ درج ہوا۔ اس کے بعد جاوید اقبال لاہور کے مختلف علاقوں میں رہتا رہا۔ 17 ستمبر 1998 کی رات جاوید اقبال کی زندگی کا رخ تبدیل کر دینے والی رات تھی۔ اس رات جاوید اقبال ایک مالش کرنے والے لڑکے کو اپنے گھر لایا، اس سے مالش کروائی، اس کے ساتھ جنسی طور پر زیادتی کی۔ اس کے بعد جب جاوید اقبال سو رہا تھا تو اس لڑکے نے جاوید اقبال کی ہی الماری سے ایک پسٹل نکالی اور اس پستول کے بٹ مار کر جاوید اقبال کے سر پر اسے زخمی کر دیا اور وہ لڑکا جاوید اقبال کو زخمی حالت میں چھوڑ کر وہاں سے فرار ہو گیا۔ جاوید اقبال کو جب کسی بھی طرح سے ہسپتال پہنچایا گیا تو جاوید اقبال کا سر گویا کسی مٹکے کے جیسا سوج چکا تھا۔ اس کی حالت تشویشناک تھی۔ وہ 3 مہینے تک لاہور کے سروسز ہسپتال میں زیر علاج رہا۔ جو لوگ لاہور کے واقف ہیں تو انہیں پتہ ہوگا کہ لاہور کا سروسز ہسپتال نیورولوجیکل سائنسز کے حوالے سے جانا جاتا ہے۔ جب 3 مہینے جاوید اقبال وہاں پر ایڈمٹ رہا تو اس کی والدہ اس کی دیکھ بھال کرتی رہیں اور وہ دیکھتا تھا کہ اس کی والدہ بہت زیادہ دکھی تھیں جاوید اقبال کی حالت کو دیکھ کر۔ اپنی والدہ کو اس حالت میں دیکھ کر جاوید اقبال مزید ڈپریشن میں چلا گیا۔ جب جاوید اقبال وہاں سے ڈسچارج ہوا تو اس دوران پولیس نے اس کے زخمی ہونے کا مقدمہ بھی جاوید اقبال کے خلاف ہی درج کر دیا۔ اس بات نے جاوید اقبال کو مزید غم پہنچایا۔ اس کے بعد کچھ ماہ بعد جاوید اقبال کی والدہ 26 جولائی 1999 کو فوت ہو جاتی ہیں اور جب وہ فوت ہوتی ہیں تو وہ لاہور میں راوی کے علاقے میں رہنے لگتا ہے۔ اس کے بعد اس کا طریقہ واردات یہ تھا کہ وہ لاہور شہر میں مختلف علاقوں سے بھاگ کر آنے والے لڑکوں کو ڈھونڈتا تھا، ان کو اپنے گھر لاتا، ان کو کھانا کھلاتا، نئے کپڑے پہناتا، ٹی وی دکھاتا، اس کے بعد ان کو جنسی ہراسگی کا نشانہ بنا کر قتل کر دیتا۔ ان کی قتل شدہ لاشوں کو تیزاب سے بھرے ڈرموں میں ڈالتا جو کہ 10 سے 15 منٹ میں گل سڑ کر ختم ہو جاتی تھیں اور ان کے باقیات اپنے پاس ریکارڈ کے طور پر سنبھال کر رکھ لیتا تھا۔ یہاں پر ایک بات بتاتا چلوں کہ جاوید اقبال کے بھائی ضیاء الحق نے BBC کو انٹرویو میں کہا کہ جب جاوید اقبال چھوٹا تھا تو ہمارے خاندان کے ایک بزرگ نے کہا کہ جاوید اقبال تم بہت بڑا نام کماؤ گے۔ وہ نام اچھے الفاظ میں بھی ہو سکتا ہے اور برے الفاظ میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو گویا جاوید اقبال نے یہ نام 100 بچوں کو قتل کر کے کمایا۔ 100 بچوں کو قتل کرنے کے بعد جاوید اقبال نے ایک خط پولیس کو بھی لکھا مگر پولیس نے اس پر کوئی رسپانس نہ دیا۔ اس کے بعد اس نے دوسرا خط روزنامہ جنگ کے دفتر کو لکھا جو کہ روزنامہ جنگ کے ایڈیٹر خاور نعیم ہاشمی کے ہاتھ لگا۔ خاور نعیم ہاشمی نے جاوید اقبال کو اپنے دفتر بلایا۔ جاوید اقبال روزنامہ جنگ کے دفتر رکشے پر 2 ساتھیوں کے ہمراہ گیا۔ وہاں پر جب وہ پہنچا تو ان کی طرف سے پولیس کو بھی وہاں پر بلا دیا گیا۔ جاوید اقبال نے پولیس کے آگے سرنڈر کیا اور اپنے جرم کا اعتراف کیا۔ یہ سرنڈر 31 دسمبر 1999 کو ہوا۔ یہ ایک بہت بڑی سوچی سمجھی پلاننگ کے مطابق ہوا تھا کہ 31 دسمبر 1999 کا دن پچھلی صدی یعنی 20ویں صدی کا آخری روز تھا اور اگلی صبح جب نئی صدی شروع ہوئی تو پہلی ہی صبح ملک بھر کی اخباروں میں ایک بہت بڑے سیریل کلر کی خبر چھپ چکی تھی۔ گویا وہ نئی صدی کی شروعات اپنی دہشت کے ساتھ کرنا چاہتا تھا۔ اس کا نفسیاتی طور پر معائنہ کرنے والے ڈاکٹر کا نام ڈاکٹر سہیل تھا۔ ان کے مطابق وہ نفسیاتی طور پر ٹھیک نہیں تھا، گویا وہ نفسیاتی مریض تھا۔ اس نے گرفتاری کے ساتھ ثبوت بھی دیے۔ جمیل چشتی اس کے گھر جانے والے پہلے صحافی تھے۔ ان کے مطابق وہاں ڈرموں میں بچوں کی ہڈیاں تھیں، ایک جگہ 100 بچوں کے جوتے اور ایک جگہ کپڑے، انسانی بالوں سے بھرے 2 جھگ اور دوسرے کمرے سے 16 فٹ لمبی لوہے کی چین ملی۔ اس کے علاوہ تصاویر کا البم، 3 ڈائریاں ملیں۔ ایک ڈائری میں قتل شدہ بچوں کے نام درج تھے، دوسری ڈائری میں قتل کرنے کا طریقہ درج تھا۔ اگلے دن ان تمام چیزوں کی تصاویر ملک بھر کے اخباروں میں چھپی۔
مارچ 2000 میں جج علا بخش کی عدالت نے اس تاریخی کیس کا فیصلہ سنایا۔ اس فیصلے کے مطابق مینار پاکستان پر متاثرہ والدین کی موجودگی میں اس کے جسم کے 100 ٹکڑے کیے جائیں اور تیزاب میں ڈال کر محلول بنا دیا جائے۔ خاور نعیم ہاشمی کے مطابق جج نے یہ بھی کہا کہ اسے مینار پاکستان کی آخری منزل سے دھکا دے دیا جائے اور جسم چیلوں اور کووں کو نوچنے دے دیا جائے اور مزید 700 سال کی قید بھی سنائی گئی، مگر اس سزا پر عمل درآمد ہونے سے پہلے ہی جاوید اقبال اور اس کے ساتھی نے جیل میں ہی خودکشی کر لی اور یوں ایک شفاق قاتل کا انجام ہوا۔ مگر یہ سارا واقعہ سسٹم پر ایک بہت بڑا سوال ہے کہ کیسے ایک شخص لاہور جیسے شہر کے بیچوں بیچ 100 بچوں کو اغوا کر کے جنسی تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد ان کو قتل کرتا ہے اور ان کو تیزاب کے ڈرموں میں ڈال کر محلول بنا کر ختم کر دیتا ہے اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوتی۔ اس واقعے کو تاریخ ہمیشہ سیاہ حروف میں یاد رکھے گی۔